على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ نماز میں سرزد ہونے والی غلطیاں اور کوتاہیاں، یہ ہماری گفتگو کا موضوع ہے۔ آج کے درس میں دو اہم پہلوؤں پر گفتگو ہوگی۔ نمبر 1 خشوع اور خضوع سے متعلق۔ نمبر 2 کیا مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے؟ نماز میں سرزد ہونے والی غلطیوں میں سے ایک بڑی غلطی بلا خشوع اور خضوع کے نماز پڑھنا ہے۔ اسلام کی جتنی بھی عبادتیں ہیں، ہر عبادت کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ اسی طرح نماز کا ایک ظاہر ہے، قیام، رکوع، سجدہ، تشہد، یہ نماز کا ظاہر ہے، یہ صلاۃ کا ظاہر ہے۔ اور نماز کا ایک باطن بھی ہے جس کو خشوع اور خضوع کہا جاتا ہے۔ ہماری مجلسوں میں ظاہر پر تو بہت زیادہ چرچا ہوتا ہے، بہت زیادہ گفتگو ہوتی ہے، لیکن خشوع اور خضوع پر، باطن پر کچھ گفتگو نہیں ہوتی، کچھ چرچا نہیں ہوتا ہے۔ میری اس گفتگو سے مقصود ظاہر کی اہمیت کو گھٹانا نہیں ہے، بلکہ خشوع اور خضوع کی اہمیت کو بڑھانا ہے۔ دراصل خشوع اور خضوع یہ نماز کی روح ہے۔ علماء سلف کا یہ قول مشہور ہے، الخشوع فی الصلاۃ بمنزلۃ الروح فی الجسد۔ خشوع کو نماز میں وہی اہمیت حاصل ہے، وہی مقام حاصل ہے جو انسانی جسم میں روح کو حاصل ہے۔ جس طرح روح کے بغیر انسانی جسم کی کچھ بھی حقیقت نہیں ہے، اسی طرح خشوع اور خضوع سے خالی نمازیں اللہ کے ہاں کچھ اہمیت کی حامل نہیں ہیں۔ اللہ نے سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیات میں اہل ایمان کے اوصاف کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کا سب سے پہلا وصف یہ بیان کیا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ صرف نماز پڑھتے ہیں نہیں کہا گیا، بلکہ اپنی نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع اور خضوع سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی، اول شیء ترفع من هذه الامة الخشوع۔ سب سے پہلی چیز جو اس امت سے اٹھائی جائے گی وہ خشوع ہے، یہاں تک کہ تو ان میں سے ایک کو بھی خشوع والا نہیں پائے گا۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اول ما تفقدون من دینکم الخشوع۔ تمہارے دین میں سب سے پہلے خشوع رخصت ہوگا، پھر نماز رخصت ہوگی۔ تو جامع مسجد میں داخل ہوگا، یہاں تک کہ تو ان میں سے ایک کو بھی خشوع کی نماز پڑھنے والا نہیں پائے گا۔ تو خشوع اور خضوع کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ خشوع اور خضوع سے جو عاری نمازیں ہیں، خالی نمازیں ہیں، اللہ انہیں قبول نہیں فرماتا ہے۔ خشوع اس کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 خشوع ایمان، نمبر 2 خشوع نفاق۔ خشوع ایمان کس کو کہتے ہیں؟ خشوع ایمان کا مطلب یہ ہے کہ بندے کا دل اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری سے متوجہ ہو، بندہ دل و جان کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو، یہ خشوع ایمان ہے۔ خشوع نفاق کسے کہتے ہیں؟ خشوع نفاق یہ ہے کہ جسم پر تو خشوع اور خضوع کے اثرات ظاہر ہو، لیکن دل میں فسق اور فجور ہو۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے، استعیذ باللہ من خشوع النفاق، میں خشوع نفاق سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔
حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا خشوع نفاق کیا ہے؟ حذیفہ بن یمان نے جواب میں فرمایا ان تر الجسد خاشعا والقلب لیس بخاشع، جسم پر تو خشوع اور خضوع کے اثرات ہو لیکن دل خشوع اور خضوع سے خالی ہو۔ بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہوئے ایک خاص قسم کی کیفیت اپنے جسم پر طاری کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ خشوع اور خضوع ہے۔ کچھ لوگ آنکھ بند کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آنکھ بند کر کے نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی قوم کی مشابہت سے ہمیں منع کر دیا ہے۔ فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اس کا شمار بھی انہی میں سے ہوگا۔ اور کچھ لوگ نماز پڑھتے ہوئے اپنے بدن کو جھکا دیتے ہیں۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نوجوان کو دیکھا جو نماز پڑھتے ہوئے اپنے جسم کو جھکائے جا رہا تھا۔ آپ نے کہا کہ اے لڑکے، خشوع اور خضوع اس کا نام نہیں ہے، خشوع اور خضوع اس کا تعلق دل سے ہے۔ تو ایک خاص قسم کی کیفیت اپنے اوپر طاری کر لینے کا نام خشوع اور خضوع نہیں ہے۔ خشوع اور خضوع کا تعلق دل سے ہے کہ بندہ دل و جان کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ دیکھیے اب یہاں ایک سوال یہ رہ جاتا ہے، نماز میں خشوع اور خضوع کیسے پیدا کریں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسباب الخشوع دو طرح کے ہیں۔ اسباب الخشوع دو طرح کے ہیں۔ نمبر ایک، وہ اسباب جو خشوع اور خضوع پیدا کرتے ہیں اور خشوع اور خضوع کو تقویت پہنچاتے ہیں۔ نمبر دو، وہ اسباب جو خشوع اور خضوع کو ختم کرنے والے ہیں۔ نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے کے لیے ان کا ازالہ ضروری ہے۔ نمبر ایک، وہ اسباب جو خشوع اور خضوع پیدا کرنے والے ہیں، خشوع اور خضوع کو تقویت پہنچانے والے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ نمبر ایک، بندہ نماز پڑھتے ہوئے اپنے ذہن میں یہ بات اچھی طرح سے بٹھا لے، یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں، میں جو نماز پڑھ رہا ہوں وہ نماز اللہ کے ہاں اسی وقت قبول ہوگی جب خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کی جائے گی۔ خشوع اور خضوع کے بغیر اللہ ہماری نماز کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اس بات کو ہر مسلمان اپنے دل و دماغ میں اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں۔ قربانی کے بارے میں اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، تم جو جانور ذبح کرتے ہو تمہارے جانوروں کا خون نہ اللہ کو پہنچتا ہے نہ گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، اللہ کو تو تمہارے دل کا تقویٰ مطلوب ہے۔ اسی طرح ہم جو صلاۃ ادا کرتے ہیں، صلاۃ کا اصل مقصود ہمارے اندر خشوع اور خضوع کی کیفیت پیدا کرنا ہے۔ اگر خشوع اور خضوع نہیں ہے تو ہماری نمازیں اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ اور نماز کے جو فائدے ہیں وہ سارے فائدے ہمیں حاصل نہیں ہوں گے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من مسلم تحضره الصلاۃ المکتوبہ، جب کسی مسلمان کے لیے نماز کا وقت ہو جائے فیحسن وضوءها وخشوعها ورکوعها، اچھی طرح سے وہ وضو کرتا ہے، سنت کے مطابق وضو کرتا ہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اطمینان کے ساتھ رکوع کرتا ہے، تو یہ نماز اس کے سابقہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ تو اگر خشوع اور خضوع کے ساتھ ہم نماز پڑھیں گے تو ہماری یہ نماز سابقہ گناہوں کا کفارہ بنے گی، ورنہ یہ نماز ہماری سابقہ گناہوں کا کفارہ نہیں بنے گی۔ یہ پہلا نقطہ جو ہمیں ذہن نشین کرنا ہے۔ نمبر دو، نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نماز میں اپنی موت کو یاد کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذکر الموت فی صلاتک، نماز میں موت کو یاد کرو۔ اگر بندہ نماز میں موت کو یاد کرے گا تو یقیناً وہ اچھی نماز پڑھے گا، خشوع اور خضوع والی نماز پڑھے گا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے عرض کرنے لگا اللہ کے رسول آپ مجھے کوئی مختصر اور جامع نصیحت کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو نصیحت کی، کہا صلی صلاۃ مودعین، نماز ایسے پڑھو گویا یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے۔
اگر بندہ ہر نماز سے قبل یہ تصور کر لے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، پتہ نہیں ہے کہ اس کے بعد والی نماز کی ادائیگی کا مجھے موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا، تو یقیناً وہ خشوع اور خضوع سے نماز پڑھے گا۔ صلی صلاۃ مودعین، اس آدمی کی طرح نماز پڑھو جو اپنی قوم سے جدا ہونے والا ہے۔ تو نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان نماز میں اپنی موت کو یاد کرے۔ نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے حضور کھڑے ہونے کا احساس اپنے اندر پیدا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی تعریف کیا بیان کی؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تم اللہ کو اگر یہ تصور تمہارے اندر پیدا نہ ہو تو کم از کم یہ تصور تو اپنے دل و دماغ میں پیدا کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ دیکھیے بعض سلف کا ایک بہت پیارا قول ہے، وہ فرماتے ہیں اگر تم اللہ سے بات کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ سے بات کرنا چاہتے ہو تو دعا کرو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے بات کرے تو قرآن پڑھو، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سے بات کرو اور اللہ تم سے بات کریں تو نماز پڑھو، اگر تم اللہ سے بات کرنا چاہتے ہو تو دعا کرو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے بات کرے تو قرآن پڑھو، بندہ قرآن پڑھتا ہے تو اللہ اس کی رہنمائی کرے گا، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے بات کرے تم اللہ سے بات کرو تو پھر نماز پڑھو۔ اسی بنا پر ایک حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ رب العزت عرش سے جواب دیتا ہے کہ حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اثنى علی عبدی، پھر سے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ مالک یوم الدین پڑھتا ہے تو اللہ جواب دیتا ہے کہ مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے تو اللہ جواب میں فرماتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، میرا بندہ مجھ سے جو مانگے گا وہ اس کے لیے ہے۔ جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے مجھ سے جو مانگا ہے میں نے وہ اسے عطا کر دیا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اللہ سے بات کرتا ہے۔ تو نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر یہ احساس پیدا کریں کہ ہم اللہ کے حضور کھڑے ہیں، ہم اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نماز میں جو دعائیں ہم پڑھتے ہیں، نماز میں جو صورتیں ہم پڑھتے ہیں ان میں غور و فکر کریں۔ نماز میں پڑھی جانے والی دعاؤں میں غور و فکر کرنا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لیس لک من صلاتک الا ما عقلت، نماز وہ ہے جو تم سمجھ کے پڑھو۔ آج ہماری نماز میں خشوع اور خضوع اس لیے پیدا نہیں ہو پا رہا ہے کہ ہم نے نماز کو ایک میننگ لیس عبادت بنا دیا ہے۔ ہم نماز میں دعائیں پڑھتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس دعا کا معنی کیا ہے۔ تو نماز ایک بے جان عبادت کا نام نہیں ہے، ایک میننگ لیس عبادت کا نام نہیں ہے، میننگ فل عبادت کا نام ہے۔ تو نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنا چاہتے ہیں تو کم از کم اتنی کوشش کریں کہ جو دعائیں آپ نماز کو پڑھتے ہیں ان دعاؤں کا معنی آپ یاد کر لیں، ان معنی میں غور و فکر کریں۔ تو بندہ اگر ان دعاؤں کو ترجمے کے ساتھ یاد کر لے گا تو یقیناً اس کی نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہوگا، اللہ سے ہم کلامی کا احساس اس کے اندر پیدا ہوگا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن کبھی ہمارے اندر یہ احساس پیدا نہیں ہو رہا ہے کہ ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز میں جو دعائیں پڑھتے ہیں ان کا معنی ہم کو معلوم نہیں ہے۔ صحابہ اکرام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو آپ کے سینے سے رونے کی وجہ سے ایسی آواز آتی جیسے
کسی ہانڈی کو چولہے پر رکھ دیا جائے تو جوش مارنے کی جو آواز آتی ہے وہی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے آیا کرتی تھی۔ یہ کب ہوگا؟ یہ بندے کے اندر یہ کیفیت کب طاری ہوگی؟ جب نماز میں پڑھی جانے والی صورتوں اور نماز میں پڑھی جانے والی دعاؤں میں بندہ غور و فکر کرے گا۔ دیکھیے، گرچہ ہماری زندگی کا بیشتر حصہ گزر گیا، ہم نے عربی زبان پر اہمیت نہیں دی۔ کم از کم ہر مسلمان کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی جو نسل ہے، اس کی جو اولاد ہیں، اس کو عربی زبان کی تعلیم دے۔ ہم یہاں زبان سے ہم عربی زبان کے لیے ہم عصبیت کا مظاہرہ نہیں کر رہے ہیں۔ عربی زبان کا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ سارے کا سارا دین کس پر ہے ہمارا؟ عربی زبان میں ہے۔ نماز میں جو ہم دعائیں پڑھتے ہیں وہ سب عربی زبان میں ہیں۔ تو ہر مسلمان کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی پہلی ترجیح اس بات کی ہو کہ ہمارا بچہ انگریزی سے پہلے عربی سیکھے۔ کیوں؟ نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہوگا، نماز میں جان آئے گی، نماز میں روح آئے گی۔ نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے کے لیے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نماز میں ہم جو دعائیں پڑھتے ہیں اس کو تھوڑا سا بلند آواز سے پڑھیں۔ اتنی بلند آواز سے نہیں ہے کہ سامنے والے کو تکلیف ہو، اتنی بلند آواز سے پڑھیں کہ آپ کی دعائیں خود آپ کو سنائی دے۔ بہت سارے لوگ دل کی نماز پڑھتے ہیں، ایسے نہیں کرنا ہے، دل کی نماز نہیں پڑھنا ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے ہونٹوں کو حرکت ہی نہیں دیتے ہیں، ایسے نہیں ہے۔ تھوڑا سا بلند آواز سے پڑھیں، الحمدللہ رب العالمین۔ وہ کیا ہوگا؟ آپ کی آواز خود آپ کو سنائی دے۔ دل کی نماز پڑھیں گے تو خشوع اور خضوع نہیں آئے گا۔ تھوڑا سا بلند آواز سے نماز میں پڑھی جانے والی دعاؤں کو تھوڑا سا بلند آواز سے پڑھیں، اتنی بلند آواز سے نہیں کہ دوسرے لوگوں کو تکلیف ہوں۔ نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے کے لیے اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت دعائیں ہیں بدل بدل کے پڑھیں۔ جیسے کبھی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک کا پڑھ لیا، کبھی آپ نے اللہم باعد بینی و بین خطایا پڑھ لیا، کبھی اس کے علاوہ اور دعا پڑھ لی۔ سجدے میں کبھی آپ نے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیا، کبھی اس کے علاوہ اور دعائیں پڑھ لی، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ و جلہ ولہ آخرہ ظاہرہ و باطنہ سرہ و علانیتہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں ثابت ہیں بدل بدل کے پڑھیں، اس لیے کہ ایک ہی دعا پر پابندی کرنے سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کی زبان سے عادتاً کچھ کلمات ادا ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ عادت ہو گئی ہے۔ رکوع میں جائے گا تو خود بخود کیا ہوگا؟ اس کی زبان سے سبحان ربی العظیم ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ بدل بدل کے پڑھیں گے تو توجہ کے ساتھ پڑھیں گے آپ۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں صرف ایک ہی دعا پڑھتے تھے یا ڈیفرنٹ دعائیں پڑھتے تھے؟ بدل بدل کے پڑھتے تھے۔ سجدے میں ایک ہی دعا پر پابندی کرتے تھے یا بدل بدل کے پڑھتے تھے؟ بدل بدل کے پڑھتے تھے۔ دعا استفتاح ایک ہی پڑھتے تھے یا بدل بدل کے پڑھتے تھے؟ بدل بدل کے پڑھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں ثابت ہیں بدل بدل کے پڑھیں، اس سے آپ کا دل سخت نہیں ہوگا، ورنہ عادتاً آپ کی زبان سے کچھ مخصوص کلمات ادا ہو جائیں گے۔ نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سترے کا اہتمام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آدمی نماز پڑھتے ہوئے سترے کا اہتمام کرتا ہے تو شیطان اس کی نماز کو ختم نہیں کرتا ہے، باطل نہیں کرتا ہے، ڈسٹرب نہیں کرتا ہے۔ تو سترے کا اہتمام کریں، اور نماز پڑھتے ہوئے کوشش اس بات کی ہو کہ ہماری نظر کہاں ہو؟ سجدے والی جگہ میں ہو، تشہد میں شہادت کی انگلی پر ہو۔ احادیث میں آتا ہے لا یجاوز بصرہ اشارتہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں بیٹھتے تو آپ کی نگاہ جو ہے شہادت کی انگلی سے نہیں ہٹا کرتی تھی۔ آگے میں اس پر گفتگو کروں گا۔ بہت سارے لوگ صرف اشہد اللہ الہ الا اللہ پہ تھوڑا ہلا کے بند کر دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے لا یجاوز بصرہ اشارتہ، پوری تشہد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نظر ہے کس پر ہوتی تھی؟ شہادت کی انگلی پر ہوتی تھی۔ صرف اشہد اللہ الہ الا اللہ پر انگلی ہلانا نہ کسی ضعیف حدیث سے ثابت ہے، نہ کسی موضوع حدیث سے ثابت ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ثابت ہے وہ تشہد سے لے کر کے آخر تشہد تک آپ شہادت کی انگلی سے اشارہ کریں، بلکہ بعض روایتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارا شہادت کا یہ جو انگلی سے جو اشارہ ہے یہ شیطان کے لیے لوہے سے مارنے سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ یہ کیوں؟ یہ شہادت کی انگلی محض اشارہ نہیں ہے، یہ دراصل یہ اللہ کی توحید کی گواہی ہے، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی ہے۔ نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے کے لیے اور کن باتوں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے؟ دیکھیے، جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو لازماً شیطان اس پر حملہ کرے گا۔ کیوں؟ وہ ایسی عبادت کو ادا کرنے کے لیے کھڑا ہے جو شیطان کو پسند نہیں ہے، وہ وسوسہ پیدا کرے گا۔ تب ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ وسوسہ ہے تو نماز میں اللہ نے فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر نماز میں بہت زیادہ وسوسے آئیں تو اعوذ باللہ پڑھ لو۔ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وسوسے کی شکایت کی۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول بہت زیادہ وسوسے آتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہیں وسوسے آ رہے ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہیں، ایک خاص شیطان ہے جس کا کام ہی نماز کو ڈسٹرب کرنا ہے، نماز کو فاسد خراب کرنا ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ خنزب۔ کیا ہے؟ خنزب۔ اس کا کام ہی کیا ہے؟ بندوں کی نماز کے خشوع اور خضوع کو ختم کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جب تم نماز میں بہت زیادہ وسوسے آئے تو اعوذ باللہ پڑھ کر کے اپنے بائیں جانب ہلکے سے تھوک مار لیا کرو، اتنا زور سے نہیں کہ جو آپ کے بغل میں ہو اسے اس پر آپ کا تھوک پڑے۔ اور بعض اہل علم نے کہا کہ یہ جو تھوک مارنے کا حکم ہے یہ فرض نماز کے لیے نہیں ہے بلکہ نفل نماز کے لیے ہے۔ فرض نماز میں اگر آدمی خوب مل کے کھڑا ہوگا تو شیطان کو نماز میں ڈسٹرب کرنے کا موقع نہیں ملے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں شیطان کو دیکھ رہا ہوں وہ بکری کے بچے کے مانند تمہاری صفوں کے درمیان جو جگہ ہے اس میں وہ داخل ہو کر کے نماز کو بگاڑ رہا ہے۔ اگر ہم خوب مل کر کے کھڑے ہوں گے تو بہت حد تک وسوسوں پر ہم قابو پا لیں گے۔ اگر آدمی اکیلا کھڑا ہوتا ہے تو پھر جب شیطان کا حملہ ہو تو اعوذ باللہ پڑھ کر کے اپنے بائیں جانب تھوک لیں۔ تو بائیں جانب جو تھوکنے کا حکم ہے بعض نے اہل علم نے اس کو عام رکھا ہے، کچھ نے اس کو نفل نمازوں کے لیے خاص کر دیا ہے۔ فرض نمازوں میں تھوکنا نہیں چاہیے۔ نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان اسباب کا ازالہ کریں جو نماز کے خشوع اور خضوع کو ختم کرنے والے ہیں، جیسے کھانے کی موجودگی میں نماز نہ پڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ بحضرۃ الطعام، کھانا موجود ہے دل میں چاہت ہے تو کیا کرنا ہے؟ پہلے کھا لیں بعد میں نماز پڑھ لیں۔ ایسا نہ ہو کہ دل میں چاہت ہے آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں اور آپ کی پوری توجہ کھانے کی طرف ہو۔ اسی طرح آپ کو پیشاب اور پاخانے کی ضرورت ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ بحضرۃ الطعام ولا وهو يدافع الاخبثان، دو خبیث چیزوں کو کنٹرول کر کے نماز نہ پڑھو۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا اراد احدكم ان يذهب الى الخلاء، جب تمہیں کا کوئی بیت الخلاء جانے کا ارادہ کرے اور نماز کے لیے اقامت کہہ دی گئی ہے تو کیا کرے گا؟ ایسے موقع پر نماز پڑھے گا کہ فلیبدأ بالخلاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلے اپنی جو ضرورت ہے اس کو پورا کر لو۔ اب نماز کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، اب آپ کو پیشاب شروع ہو گیا ہے، آپ کی ساری توجہ اس پر، فرمایا آرام سے جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو کوئی چیز آپ کی نماز میں خلل پیدا کرنے والی نہ ہو۔ اور پھر اسی طرح بہت زیادہ نیند کا غلبہ ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے انسان کو سو جانا چاہیے، بہت زیادہ نیند کا غلبہ ہو، تاکہ اس کو معلوم ہو کہ وہ نماز میں کیا پڑھ رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ نیند کی حالت میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو خود معلوم نہیں ہے کہ آپ زبان سے کیا ادا کر رہے ہیں، بہت زیادہ نیند کا غلبہ ہو تو نیند کو کنٹرول کر کر کے رات میں تہجد پڑھ رہے ہیں، صحیح نہیں ہے۔ پہلے سو جاؤ پھر اس کے بعد کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو۔ تو غرض انشاءاللہ آگے نماز میں جائز اور ناجائز کام، اس پر میں ایک
مفصل گفتگو کروں گا وہاں کچھ باتوں کی طرف میں اشارہ کروں گا۔ کتنا وقت ہو گیا؟ ہماری گفتگو کتنی ہو گئی؟ 25 منٹ کی ہو گئی، ٹھیک ہے چلیں۔ یہاں اور ایک مسئلہ بھی ہے جس پر مجھے گفتگو کرنی تھی، وہ مسئلہ یہ ہے کیا مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے؟ جیسے میں نے کہا 2 مسئلوں پر مجھے گفتگو کرنی ہے، ایک خشوع اور خضوع، نمبر 2 کہ اسلام میں مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر میں اس پر اپنی گفتگو کا آغاز کروں تو شاید ہماری گفتگو طویل ہو جائے گی، تو اس لیے اس کو میں اگلے جمعہ کے لیے رکھتا ہوں۔ میں اگلے جمعہ اس پر وضاحت کے ساتھ گفتگو کروں گا۔ آج کے لیے انشاءاللہ اتنی گفتگو کافی رہے گی۔ اگر کسی کے پاس اسی موضوع سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتا ہے۔